www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، دنیا میں انسان کی ذہنیت دو طرح کی ہے. انسان کی سوچ جو ہے وہ دو طرح کی. ایک آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے دنیا کا ایک بڑا حصہ مل جائے تو میں کامیاب، مجھے پراپرٹی ملے، دولت ملے، مکان ملے، عزت ملے، شہرت ملے، میرا نام ہو، میرے نام کے جلسے ہو تو میں کامیاب ہوں. اور دنیا کی انسانوں کی ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے عمل سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضامندی کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے. انسان غریبی کے عالم میں بھی اپنے مولا کو راضی کر سکتا ہے، اور انسان امیری اور مالداری کے عالم میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. انسان حالات میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور انسان خوشیوں میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کبھی کبھی یہ اعلان ہوتا تھا صدقہ کرو، حضرت امت کو، اپنے صحابہ کو صدقے کی بہت ترغیب دیتی تھی، بہت ترغیب دیتی تھی. میرا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم بیمار پڑتے ہیں تو پہلے دوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ بتا رہی ہے کہ پہلے توبہ کریں. جب ہم بیمار پڑیں، ہم پر حالات آئیں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو. یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. توبہ سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو، لمبے سفر میں جا رہا ہے. سنو اللہ کے نبی کی مثال کتنی پیاری. حضرت کی مثالیں بہت عجیب و غریب ہوا کرتی، بہت پیاری ہوا کرتی. امثلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی مثالیں. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب، چلو مثالوں پر دو چار حدیثیں سناؤ. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال شر لے کر آتا ہے، برائی لے کر آتا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، قرآن کریم نے تو مال کو خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال خیر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مال شر ہے، برائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اب مثال سے سمجھا رہے صحابہ کو. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک جانور ہے، خوب ہرا بھرا گھاس ہے، اور اس ہرے بھرے کھیت میں اس جانور کو چھوڑ دو، اور وہ جانور کھاتا رہے، کھاتا رہے، کھاتا رہے، لالچ، ہرس کھاتا رہے.
نہ دھوپ میں کھڑا رہا، نہ پیشاب پخانہ کیا، بس کھاتا ہی رہا. صحابہ سے پوچھا کیا ہوگا؟ فرمایا حضرت اس کی کوکھیں پھٹ جائے گی، وہ مر جائے گا. فرمایا اچھا ایک جانور وہ ہے جو کھاتا ہے پھر تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے. اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں. ایک میری آپ کی موٹی موٹی ایسی باتیں ہوتی ہے، ایک نبی کی باتیں جو وہاں سے لے کر بولتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وہاں سے لے کر بولتے ہیں. فرمایا ایک جانور وہ ہے جس نے کھایا، پھر دھوپ میں کھڑا رہا، پھر چباتا رہا، پھر پیشاب کیا، پھر پخانہ کیا، پیٹ خالی ہوا، پھر کھانا شروع کیا، پھر اسی طرح کرتا رہا. حضرت فرماتے ہیں یہ جانور کبھی نہیں مرے گا. جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو صحابہ کو سمجھایا جو آدمی مال کماتا ہی رہا، رات دن اسی کے پیچھے پڑا رہا، نمازیں اس کے لیے چھوٹی، دین اس کے لیے چھوٹا، شریعت اس کے لیے چھوٹی، سب کچھ قربان کر دیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور سانس تک نہیں لیا، یہاں دوڑ رہا ہے وہاں دوڑ رہا ہے، صبح رات ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ لو، غیر تو خیر اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو یوں کہتے ہیں مرنا ہے مٹی ہو جانا ہے، جو ہے وہی ہے کما لو. لیکن جس کو مرنے کے بعد دوبارہ حساب کا یقین ہے اس کی بھی زندگی دیکھ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دوڑتا ہی رہا کمانے کے لیے، رات دن ایک کر رہا ہے اور خرچ نہیں کر رہا ہے زکوٰۃ کے عنوان پر، صدقے کے عنوان پر، عطیہ اور للہ کے عنوان پر، رشتہ داروں پر، مساکین پر، یتامہ پر، غریبوں پر خرچ نہیں کر رہا ہے، فرمایا یہ مال شر ہے جو اس کو ہلاک کر دے گا. اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکثرون ہم المقلون فی الآخرہ. دنیا میں بہت مال والے، ان کے پاس مال کی بڑی فراوانی ہے، لیکن آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بہت کم ہوگا. مال دنیا میں بہت، آخرت میں ثواب کچھ نہیں. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں الا من، مگر وہ لوگ ہاکذا وہاکذا وہاکذا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مگر وہ آدمی جس نے کمانے کے بعد ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا. اللہ کے نبی فرماتے اس کی دنیا بھی بہتر خوب مال والا، اس کی آخرت بھی بہتر خوب ثواب والا. اس کی دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کماتا ہی رہا اور خرچ نہیں کیا تو یہ مال شر ہے، ہلاک کر دیگا. اور جس نے کمایا اور خرچ بھی کیا، زکوٰۃ، صدقہ، للہ، عطیہ، رشتہ دار، اقارب، اہل و عیال، بچے. ہاں یہ اہل و عیال اور بچوں پر خرچ کرنا بھی بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے جوش آ گیا، محبت آ گئی بیوی کی، اور تو نے فرط محبت میں جوش میں اپنی بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ دیا، اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا. اس پر بھی صدقے کا ثواب. تو نے اچھے کلمات بولے، پیار بھرے، اور تیرے دو کلمے سے کسی کو تسلی ہو گئی، صدقے کا ثواب. نبی فرماتے صدقے کا ثواب. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب تم صبح میں اٹھو تو کل سلامہ، ہر عضو کی طرف سے صدقہ کرو. اب بدن کے تو کتنے عضو ہیں، کتنا سارا صدقہ کہاں سے لائیں گی. اور پھر روزانہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا چھوٹے موٹے مسائل میں لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، اللہ اس صلح کے اوپر
تمہارے ایک ایک عضو کی طرف سے صدقے کا ثواب عطا کرے گا. صلح. اسی لیے قرآن میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ کہتا ہے تمہاری پرائیویٹ میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. نجوا بولتے پرائیویٹ. تمہاری پرائیویٹ میٹنگ ہے, دو چار مل کر ذرا ادھر آؤ نا, کچھ بات کرنا ہے, اس میں بھلا کچھ نہیں ہوتا. فرمایا تمہاری پرائیویٹ میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی, یا تو کھانے کی میٹنگ, پینے کی میٹنگ, ڈرنکنگ اور کیا میٹنگ, یا کسی کے خلاف سازش, یا کسی کی غیبت. ہماری میٹنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری پرائیویٹ میٹنگوں میں خیر نہیں, مگر 3 میٹنگیں کامیاب. اللہ کہتا ہے مجھے بہت پیاری ہے وہ. الا من امر بصدقۃ, جس مجلس میں, جس میٹنگ میں تم خیر خیرات کی باتیں کرتے ہو, غریب پر, یتامہ پر, مساکین پر, ہاسپٹلوں پر, ضرورت مندوں پر, اللہ کہتا ہے تمہاری یہ میٹنگ مجھے بہت پیاری ہے. او معروف, یا جس میں نیکیوں کی باتیں ہوتی ہے, بھلائی کی, خیر کی, امر بالمعروف نہی عن المنکر, دین پھیلایا جائے. اللہ معاف فرمائے ہماری ایک دعوت و تبلیغ کا کام جو 100% امر بالمعروف نہی عن المنکر پر تھا, لیکن الامان الحفیظ ہماری اتنی بڑی جماعت, دکھ ہے دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سیاست کے حوالے ہو گئی. وہ بھی سیاست کے حوالے ہو گئی. اس کی بھی روح ختم ہو گئی. نہ معلوم کس کی نظر لگ گئی, کس کی نظر. اب کسی زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے تو فکر یہ ہوتی تھی کہ کتنے نمازی, کتنے دیندار, کتنے تقوی والے, کتنے بے نمازی. پھر ایک دور آیا کہ اس دور میں یہ سب چرچے چھوٹ گئے. چرچا کیا ہونے لگا؟ کتنی جماعتیں نکلی, اسی پر چرچے. کتنی جماعت؟ 25, 50, 100, اور اس پر فخر, اور اس پر فخر. تمہارا اجتماع ناکام, میرا اجتماع کامیاب, اس پر فخر. اور اب وہ حال آ گیا ہے کہ ہماری مسجد والی جماعت غیبت سے بھری ہوئی ہے, سوائے برائی کے کچھ نہیں. بس اللہ معاف فرمائے. اتنا اونچا کام, اتنا. میرے بھائیوں, میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا, لیکن دکھے ہوئے دل کا اظہار تو کر سکتا ہوں. جو دل دکھ رہا ہے, میں یوں کہتا ہوں تمہیں کسی سے بھی عقیدت ہو, دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ سارے بزرگوں سے مجھے عقیدت ہو, کوئی ضروری نہیں. کسی سے بھی تم کو عقیدت ہو, اپنی عقیدت اپنے پاس رکھو, دوسروں پر نہ تھوپو, دوسروں پر نہ تھوپو. اور ایک بات خاص یاد رکھو, دعوت و تبلیغ کا مطلب کس کی دعوت دینا ہے آپ کو؟ کوئی سیاست کی, کوئی تنظیم کی, کس کی دعوت آپ دینے کے لیے نکلتے ہو؟ ہمارے 40 دن, ہمارا چلہ, ہمارے 4 مہینے کی ترتیب, ہمارے سال کی ترتیب, ہم کس کی دعوت کے لیے نکل رہے ہیں؟ اس نبی کی دعوت دینے کے لیے اور اس اللہ کی دعوت دینے کے لیے. وہ اللہ بھی ایک ہے, وہ نبی بھی ایک ہے, تو اس کی دعوت و تبلیغ بھی ایک ہے. اور جب ایک ہے تو مجھے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. سیدھا سا مسئلہ ہے. ہمیں تو اس مولا کی دعوت دینا ہے. کچھ علماء کی جماعت ابھی میرے پاس آئی تھی جو 1 سال پہ چل رہے تھے. انہوں نے کہا کچھ نصیحت کیجیے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگان دین میں شاہ ولی اللہ صاحب سے کسی نے کہا کچھ نصیحت کیجیے, تو حضرت نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور مخلوق سے محبت کرو. اللہ کی عبادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, مخلوق سے محبت. اور میں نے ان فضلاء کو, ان فارغین کو, ان علماء کو ایک بات یہ کہی, میں نے کہا میرے بچوں, تم 1 سال کے لیے نکلے ہو, تمہارے اس 1 سال کے اندر تم جو دعوت دو گے وہ کسی شخصیت پر دعوت نہیں دو گے, تم اللہ کی دعوت دو گے.
شخصیت کی دعوت نہیں، ہمیں اللہ کی دعوت دینا ہے، ایک اللہ۔ تو خیر اللہ کہتا ہے تمہاری میٹنگوں میں مجلسوں میں کوئی خیر نہیں، مگر کون سی مجلس؟ جو صدقے کے بات میں ہو رہی ہے، وہ خیر والی، اللہ کو پیاری ہے۔ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر پر ہو رہی ہے، اللہ کو پیاری ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا جو صلح کے لیے ہو رہی ہے، جو آدمی میں صلح کرانے کے لیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں کہ حتی الامکان توریہ کرو، سری جھوٹ نہ بولو۔ توریہ کا معنی ہوتا ہے ایسا لفظ بولو کہ جس کے ڈبل معنی ہوتے ہو، سامنے والا کچھ اور مراد لے، ہم کچھ اور مراد لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں جا رہے ہیں اللہ کے حبیب کو لے کر، ایک مشرک مل گیا، وہ صدیق اکبر کو پہچانتا ہے، حضور کو نہیں پہچانتا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس نے ابو بکر کو پوچھا یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ اب اگر ابو بکر یوں کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ حملہ کر دیتا۔ تو حضرت نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ ہادن یہدینی، میرا راستہ بتانے والا ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ ہادن یہدینی، میرا راستہ بتانے والا ہے۔ اس نے مراد لیا کہ ابو بکر کہیں جا رہا ہے تو راستہ دکھانے کے لیے یہ آدمی لیا ہے، اور ابو بکر نے دل میں مراد لیا کہ میرا آخرت کا راستہ بتانے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ سری جھوٹ نہ بولو، ہاں کوئی راستہ نہ بن پڑے تو پھر سری جھوٹ بھی صلح کے لیے بول سکتے۔ مثلا آپ نے کسی، دیکھو میں آپ کو اور بتاؤں، آپ نے مول صاحب سے کہا مول صاحب میں آپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، اور مراد آپ نے کیا لیا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مومنین کی مغفرت فرما، مسلمین تو مومنین مسلمین میں آ گئے کہ نہیں؟ اب مول صاحب کو کہہ دیا روزانہ دعا کر رہا، جھوٹ تھوڑے ہی ہوا۔ اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ کلام سمجھا اللہ کا، نہ حدیث سمجھے تم نے۔ یہ تو بہت، اللہ کے نبی کا کلام تو بہت اونچی بات ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور نے کھایا اور کھانے کے بعد نکالا پیٹ سے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جس نے مال کمایا اور کمانے کے بعد خرچ کیا وہ مال خیر ہے، جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور جس نے کمایا اور کمانے کے بعد خرچ نہیں کیا وہ مال اس کے لیے شر بنے گا، اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، اس کی بربادی کا ذریعہ۔ حضور کی مثال ہے۔ تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث، ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا اس کی مثال، یعنی میں جس دین کو، جس شریعت کو، جس علم کو میں لے کر آیا اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں کمثل غیث کثیر، جیسے موسلا دھار بارش۔ کتنی پیاری مثال ہے۔ فرمایا یہ بارش جب پہنچتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں زمین 3 قسم کی ہے۔ حضرت فرماتے زمین 3 قسم کی، ایک وہ زمین کہ جس میں بارش نہیں معمولی شبنم ہوگی تو بھی اس کے اندر بہترین قسم کی سبزی ہو جائے گی، اور ایک وہ زمین کہ جس کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں، اس میں کچھ نہیں اگتا، لیکن اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ پانی کو جمع کرتا ہے، تالاب، ندی پانی کو جمع کرتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ اچھا میرے اندر اگنے کی صلاحیت نہیں لیکن میرے ذریعے سے دوسری جگہ اگاؤ۔ اور ایک وہ زمین جو چتیل میدان ہے
نہ پانی اس میں رکتا ہے اور نہ اس میں صلاحیت ہے، اس لیے کہ وہ نمکین زمین ہے، کھاری زمین ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس میں کچھ اگتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میرا علم اور میں جس ہدایت کو لے کر آیا وہ تو بھائی برس رہا ہے امت کے اوپر، لیکن امت تین طرح کی ہے۔ ایک وہ دل والا ہے کہ جن کا دل زندہ ہے، میرا علم اس کے سینے میں پہنچتا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ میرا علم اس کو پہنچا تو اس نے اس علم کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد دوسروں کو پہنچایا کہ بھائی میرے اندر تو ولایت کی وہ شان نہیں، لیکن کم سے کم میرے علم سے تم تو فائدہ اٹھاؤ، میں تم سب کو پہنچا رہا ہوں۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل کھاری زمین کی ہے، نمکین زمین کی طرح ہے، کتنی ہی بارش برسے اس کے اندر سے کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ ایک وہ دل ہے، اس کی صلاحیت ختم ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم ہو گیا، اس کے دل پر مہر لگ چکی، وہ ایمان لانے والا نہیں۔ اسی لیے ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ، ثمامہ ابن اسال قبیلے بنو حنیفہ کے سردار تھے، مشرک تھے، ایمان نہیں تھا، لیکن اہل شرک بھی عمرہ اور حج کرتے تھے، اپنے اعتبار سے وہ کرتے تھے۔ ان کا عمرہ اور حج کیا تھا؟ سیٹیاں بجانا، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ننگے طواف کرنا، تالیاں بجانا، یہ ان کا عمرہ اور طواف تھا، لیکن بہرحال کرتے تھے صحیح۔ تو ثمامہ ابن اسال جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ ادھر کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں وہ مل گئے تو ان کو پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے، چلو اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اب ثمامہ ابن اسال قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار ہیں۔ قبیلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 4 10 مکانوں کا کوئی چھوٹا سا ہوگا، جسے ہم بڑی بڑی بستیاں کہتے ہیں نا، وہ قبیلہ، اس کے وہ سردار ہیں، اب نے وہاں سرپنچ کہا جاتا ہے، وہ سردار ہیں۔ حضرت نے فرمایا مسجد نبوی کے تھمبے سے باندھ دو ان کو۔ حضرت کا جیل خانہ مسجد نبوی ہی تھا، جیل خانہ تھا ہی نہیں، مسجد نبوی جیل خانہ بھی تھا، اور مسجد نبوی مرکز بھی تھا، اور مسجد نبوی خانقاہ بھی تھا، اور مسجد نبوی مدرسہ بھی تھا، اور مسجد نبوی عبادت گاہ بھی تھا، اور مسجد نبوی مسجد بھی تھی۔ ساری ایکٹیویٹی اللہ کے نبی کی مسجد ہی میں ہوتی تھی، وہی سب ہوتا تھا۔ فرمایا مسجد کے ستون سے، تھمبے سے باندھ دے، اور صحابہ کو فرمایا خیال رکھنا، خیال رکھنا، کھلانا پلانا پورا اچھی طرح۔ اور حضرت ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھ کے چلتے تو قریب میں جاتے، ثمامہ کیا حال ہے تمہارا، کیف حال ثمامہ، کیسے ہو؟ تو ثمامہ کہتے ان تقتل تقتل زادم وان تنعم تنعم شاء علی شاکر، اگر تم نے مجھ کو قتل کیا تو میں دم والا ہوں، یعنی میرا قبیلہ تم سے بدلہ لے گا، میں سردار ہوں، اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑ دیا تو میں زندگی پر شکر ادا کروں گا۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ، نعمت کرو گے، انعام دو گے، شاکر، میں شاکر بنوں گا، شکر گزار بنوں گا۔ حضرت ہر نماز کے بعد پوچھتے تھے، ہنستے تھے، اور ثمامہ کا یہی جواب۔ 3 دن ہو گئے، حضرت نے تیسرے دن فرمایا ثمامہ کو کھول دو، اور ثمامہ کو کہا جاؤ، تم کہاں جا رہے تھے، جاؤ تم، یہ نہیں کہا ایمان لے آؤ، جاؤ۔ تو ثمامہ گئے، مسجد نبوی سے قریب ایک باغ تھا، اس باغ میں گئے اور باغ والے سے کہا مجھے ذرا غسل کرنا ہے۔ باغ والے نے کہا اچھی بات ہے، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آئے اور حضرت سے فرمایا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ اکبر، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہاں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب، میرے پیر و مرشد قدس سرہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا 3 دن میں ثمامہ کی یہ کیفیت کیسے بدل گئی؟ ابھی تو دشمن تھے، بندھے ہوئے تھے، ثمامہ کا اگلا جملہ سنو نا، کیسے دشمن تھے۔ ثمامہ کہتے ہیں کہ حضرت آج سے پہلے
آپ سے زیادہ بڑا دشمن میرا کوئی نہیں تھا، مدینے سے بدتر میرے نزدیک کوئی بستی نہیں تھی، اور آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب میرا کوئی نہیں، اور مدینے سے بہتر خوبصورت شہر کوئی نہیں۔ یہ 2 دن میں کیفیت کیسے ہو گئی؟ 2 دن میں اتنی جلدی کیفیت بدل گئی؟ ہمارے حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر پڑا، اللہ کے نبی کی توجہات کا اثر پڑا۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ولیوں کی توجہات کا اثر پڑتا ہے، ولیوں کی توجہات کا اثر پڑتا ہے، اہل اللہ بزرگان دین ان کی صحبت میں رہنے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ نہیں تو عطر فروش کے پاس اگر بیٹھو گے، عطر بیچنے والے کے پاس عطر ملے گا، اور عطر نہیں تو خوشبو تو ضرور ملے گی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے ان جیسے بن جاؤ گے، نہیں بنو گے تو کچھ نہ کچھ اخلاق تو ضرور آ جائیں گی، اور بروں کی صحبت پر ویسا ہی بنو گے۔ مجھے ایک بات یاد آئی برسوں کے بعد، مجھے جلالین کے زمانے میں نے دیکھی تھی پڑھانے کی، آج سے 12-14 سال پہلے، آپ کی توجہات سے مجھے یاد آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے باب میں دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اللہ میرے کام کو آسان کر دے۔ مانگنا چاہیے، تم کتنے ہی دولت والے کیوں نہ ہو، اللہ سے آسانی مانگو، اس لیے کہ خداوند قدوس سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اپنی اسکیموں کو فیل کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں، اپنی دولت پر پراؤڈ نہ کریں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، غلط ہے سوچ۔ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ سے آسانی مانگو کہ اللہ میرا معاملہ آسان فرما۔ کیا سکھایا اللہ کے نبی نے حج اور عمرہ کے موقع پر؟ اللہم انی ارید العمرہ، اللہم انی ارید الحج فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ آسان فرما، اس لیے کہ سارے اسباب کے ساتھ میں وہاں پہنچ چکا ہوں، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہاں پہنچنے پر ہی اللہ تعالیٰ بیماری دے دے، حج نہ کر پاؤں، ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات۔ ویسر لی امری، پیغمبر جیسا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے میرا معاملہ آسان فرما، میری مدد فرما، میرے لیے سہولت پیدا فرما اس کار نبوت کے اندر۔ ویسر لی، وہ بہت مشہور لطیفہ ایک ہے، ایک صاحب بھینس خریدنے جا رہے تھے، کسی نے کہا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھینس خریدنے۔ کہا انشاءاللہ کہ انشاءاللہ کہہ دے۔ اس نے کہا جیب بھرا ہوا ہے، انشاءاللہ کی ضرورت کیا ہے؟ جیب بھرا ہوا ہے تو انشاءاللہ کی ضرورت کیا ہے؟ پیسے بہت ہیں، یہ تو میں خرید کر لاؤں گا، یہ پیسے ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا پھر بھی کہہ دے انشاءاللہ۔ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ قرآن میں ہے اپنے پیغمبر کو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب کل کا جب کوئی آپ وعدہ کریں کسی کو بھی تو انشاءاللہ ضرور بولا کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جہاد کے لیے چلو، قوم تیار نہیں ہوئی۔ یہ تو خاموں کا یہود نصارہ مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ جہاد کے قائل ہو، جہاد تو ان کے وہاں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا، اپنی قوم کو کہا تھا، بنی اسرائیل کو کہ چلو اللہ کا حکم ہے، اور قوم نے یہ جواب دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، جب تو اور تیرا رب جا کر کے لڑ لے، ہم تو یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان میں بھی تھا، اور تبھی تو اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب اتارا تھا، 40 سال تک ان کے دماغ کو معاف کر دیا، 40 سال تک۔ وادی تی، وادی کا معنی ہوتا ہے ایک جنگل، ان کے دماغ ایسے ہو گئے کہ وہ جنگل سے نکل ہی نہیں پائے، 40 سال تک گھومتے رہے،
لیکن نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ یہ میری قوم ہزاروں کی تعداد میں یہاں ماری ماری پھر رہی ہے، اب تیرا عذاب تو ان پر اتر چکا کہ ان کے دماغ معاف ہو چکے، یہ اپنے گھر نہیں جا سکتے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، گھومتے ہیں اور یہیں آ جاتے ہیں، گھومتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں، اللہ کچھ تو کھانے کا نظام ان کے لیے کر دے۔ نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں، کچھ تو نظام کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ کیسا من و سلوہ؟ من کا معنی ہوتا ہے درختوں کے اوپر گون کی شکل میں، گندر جو ہوتا ہے نا، اس کی شکل میں روزانہ کوئی میٹھی چیز لگ جاتی تھی اور مفت میں یہ لوگ کھا لیا کرتے تھے، مفت میں۔ اور سلوہ کس کو بولتے ہیں؟ بطیر، تیتر جس کو ہم بولتے ہیں۔ جھون کے جھون آتے تھے، اڑتے بھی نہیں تھے، یہ لوگ پکڑ لیا کرتے تھے اور بھون لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ میں روزانہ تم کو بطیر دیتا رہوں گا، اسٹاک نہ کرنا، جمع مت کرنا۔ انہوں نے اسٹاک کیا، حالانکہ روزانہ ملتا تھا، پھر بھی اسٹاک کیا۔ جیسے ہم بھی باسی کھانے کے عادی ہو گئے نا، ہم بھی باسی کھانے کے عادی ہو گئے۔ ہمارا حال بھی یہ ہے کہ 4 دن کا باسی کھائیں گے، لیکن غریب کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے منع کیا تھا، پھر بھی اسٹاک کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے گوشت میں بدبو پیدا کر دی، اسی وقت سے بدبو چلی۔ بنی اسرائیل کا فتنہ اور ایک تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ ان کی عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اور جب مرد سجدے میں جاتے تھے تو عورتیں بیٹھ کر پیچھے سے دیکھتی تھی۔ مرد سجدے میں گئے تو عورتیں پیچھے سے دیکھتی تھی مردوں کو، سرین کو، سطر کو۔ اس کے نتیجے میں حیض تو عورت پر آتا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن حیض میں زیادتی کر دی بنی اسرائیل کی عورتوں کی شرارت کی وجہ سے۔ ان کی شرارت کی وجہ سے حیض میں زیادتی ہو گئی۔ بہت ساری باتیں ان کی بنی اسرائیل میں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وادی تی میں ان کو بھٹکا دیا، اب کوئی راستہ ہی ان کو نہیں مل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کھانے کا نظام تو ان کے لیے کر، تو اللہ نے من و سلوہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ کمعہ جانتے ہیں؟ کمعہ بلی کا توپ، بارش کے زمانے میں اگتا ہے نا، چھتری، بلارینی چھتری، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کتے کا توپ، آج کل کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مشروم، ذرا اچھا لفظ لے آئے، مشروم، اس کو کمعہ کہا جاتا ہے حدیث شریف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں القمأۃ من المن، مطلب یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو من، وہ گون کی شکل کا حلوہ مفت میں ملا تھا، اے امت محمدیہ اللہ نے تم کو یہ بلی کا توپ اور کتے کی چھتری، یہ اللہ نے تم کو مفت میں عطا فرمائی کہ بارش میں جہاں چاہتی ہے اوگ نکلتی ہے۔ فرمایا یہ اتنی مفید ہے، اتنی مفید ہے، اتنی مفید ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقین کامل کے ساتھ اس کا پانی نکال کر اگر آنکھ میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ آنکھ میں شفا عطا فرمائیں گے۔ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، بخاری شریف کی روایت۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ ان کو کھانا عطا فرما، کھانا بھی ملا، اب پانی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، وہ جو پتھر حضرت موسیٰ ایک ساتھ لے کر چلتے تھے، پتھر تھا، فرمایا اس پتھر پر مار، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ کل بنی اسرائیل 10 خاندان پر تھی، ان کے 10 خاندان تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اگر ایک چشمہ جاری کروں گا تو یہ سب لڑیں گے، تو اللہ نے موسیٰ کو فرمایا مار اس کو، مارا تو 10 چشمے بہ پڑے، 10، اور جب 10 چشمے بہے
تو 10 چشمے 10 خاندان کے ہو گئے تاکہ یہ لڑے نہیں آپس میں. ان کی فطرت ہے نا، یہ نہیں بدلی، ابھی بھی نہیں بدلی. آج بھی بیت المقدس پر جو ظلم کر کے یہ لوگ، آج بھی فطرت نہیں بدلی. لڑائی ان کی خمیر میں پڑی ہوئی. یہ اللہ دھوپ ہے، بارش ہے، کچھ رہنے کا دھوپ میں انتظام کر. تو اللہ روزانہ جہاں آفتاب نکلتا تھا وہاں پر کالی کالی بدلی بھیج دیتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو گرمی نہیں لگتی تھی. یہ اللہ کے انعامات ہیں جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے. آپ نے پہلا پارا پڑھا، اللہ تعالیٰ انہی انعامات کو ذکر کر کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. بنی اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام کا، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو عطا کی. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اور تم میرے ان عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہدوں کو پورا کروں گا. وایای فارہبون، اور میرے بن کر رہو. اللہ اس واقعے کو سنا کر بنی اسرائیل کے اور اس تذکرے کو سنا کر قرآن کے پڑھنے والے ہم کو اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کی امت، تم بھی میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی. اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے ایمان کی بنیاد پر کیے ہیں. ہم نے جب ایمان قبول کیا تو ایمان کے عہد ہے، ہم اللہ کو مانیں گے، غیر اللہ کو نہیں. ہم اس سے یقین رکھیں گے، غیر اللہ پر نہیں. ہم عبادت کریں گے، عبادت نہیں چھوڑیں گے. ہم معاملات صحیح کریں گے، غلط نہیں کریں گے. ہم معاشرت صحیح کریں گے، غلط نہیں کریں گے. ہم عقائد میں گڑبڑی نہیں کریں گے. ہم اخلاق غلط استعمال، یہ سب ایمان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں آ گیا. اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے تم نے بھی تو عہد کیا ہے میرے پیغمبر کے اوپر، تم ان عہدوں کو پورا کرو. میں تمہارے عہدوں کو پورا کروں گا. کیسے پورا کروں گا؟ دنیا کی کوئی طاقت تم پر ہاتھ اٹھائے گی میں ان کی آنکھوں کو پھوڑ دوں گا. میں میرے عہد کو پورا. اوفی بعہدکم، اور تم مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو. وایای فارہبون، مجھ سے ڈرو. دنیا والوں سے کیا ڈرتے ہو تم؟ تو میرے بھائیوں، قرآن حدیث سینے میں لگتا ہے. یہ سینے میں لگنے والی باتیں ہیں جو اللہ کہتا ہے، نبی کہتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو ہلاتا ہے. اس لیے قرآن اور حدیث ہمیں خوب سننا چاہیے. اتنا سنیں، اتنا سنیں، اتنا سنیں کہ اللہ مقام ولایت ہر ایک کو نصیب فرما دے. ولی کے لیے کوئی شیخ الحدیث ہونا شرط نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ شیخ الحدیث ہی ولی بن سکتا ہے اور مولانا اور مفتی ہی ولی بن سکتے ہیں. آپ میں سے ہر فرد بشر ولی بن سکتا ہے، ہر فرد بشر ولی بن سکتا ہے. فضیل بن عیاض جیسا ڈاکو جس نے زندگی لوٹنے میں گزاری لیکن اللہ کی طرف جب رجوع کر لیتا ہے اللہ اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے. تو کیا آپ کو ہم کو ولایت نہیں عطا کرے گا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ آیت فضیل بن عیاض نے سنی تھی. ابھی وقت نہیں آیا اللہ سے ڈرنے کا، اور جہاں سنا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال گئے قریبی باغ میں، غسل کر کے آ گئے، ایمان لے آئے. ہمارے حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ نبی کی توجہات کا اثر ہوا. اب ایک سوال ہوا، شیخ خود سوال کرتے، اب ایک سوال ہوا کہ پھر ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، وہ سب بھی تو وہی تھے، ان پر کوئی اثر کیوں نہیں پڑا؟ ان پر کوئی اثر کیوں نہیں پڑا؟ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ فیضان محمد تو خوب چل رہا تھا
تم میں جتنی صلاحیت ہوگی اسی کے مطابق وہ فیضان تم پر آئے گا. تم نے اگر اپنے دلوں کو بند کر دیا ہے تو فیضان کہاں سے جا سکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، دنیا بھر کی تقریریں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن زمیں تلت زماں تلت نہ تلت گل محمد، ساری دنیا بدل جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے بدلنے کے لیے تیار نہیں، بس وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ چلو جہاد کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے. سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری 99 بیویاں ہیں. حضرت کی 99 بیویاں تھیں. یہ ہمارے نبی پر اشکال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارے نبی سلیمان علیہ السلام، حالانکہ یہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے بھی نبی ہے، لیکن جواب کے لیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی 11 بیویوں پر تم کو اشکال ہے، سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں آج کی رات میری ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا، مجامعات کروں گا اور اس سے مجاہد پیدا کروں گا. تو جبریل امین نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ کہہ دو. لیکن سلیمان علیہ السلام کی توجہ نہیں رہی، اللہ کو منظور نہیں تھا، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. وہ کیا ہوا؟ مجامعات تو ہوئی ساری بیویوں سے، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو کسی عورت سے بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک عورت سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا، ناقص، ایسا بچہ پیدا ہوا. پھر جبریل آئے، فرمایا انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو اللہ 99 مجاہد پیدا کر دیتا. یہ انشاءاللہ، اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین، اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ. تو بھینس خریدنے جا رہا ہے اور اسے کہا کہ بھائی انشاءاللہ بولو. وہ کہتے ہیں جیب بھرا ہوا ہے، انشاءاللہ کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے آج ہمارا بھی یہی حال ہے، بہت پیسے ہیں بھائی پھر بھی بول دیں انشاءاللہ. وہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ بازار گیا، کسی نے جیب کاٹ لیا اس کا، پیسے گئے. اب وہ بھینس خرید نہیں سکا، اب واپس آیا تو بول رہا ہے بار بار انشاءاللہ. مولوی صاحب مل گئے، پھر کہا کیا ہوا؟ بھینس ویس لیا؟ کہا انشاءاللہ نہیں خرید سکا، انشاءاللہ پیسے گر گئے، انشاءاللہ ایسا ہو گیا، انشاءاللہ ایسا ہو گیا. کہا اب انشاءاللہ کی تسبیح پر تب بھی وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے. وہ گئے. موقع پر انشاءاللہ بولو. موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. قرآن سیکھو میرے بھائیو، شریعت سیکھو، دین سیکھو. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. بیانات اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ لذت لے لیں اور مقرر سے متعلق یوں کہتے ہیں کہ واہ واہ بہت مزہ آ گیا. یہ 2 لفظوں سے راضی کر لینا یہ حقیقت نہیں ہے. واہ واہ بہت مزہ آ گیا، یہ میری زندگی کو بھی تباہ کرے گا، آپ کی زندگی کو بھی تباہ کرے گا. اصل تو یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر اپنی زندگی کو لائیں، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس علم کو لے کر آیا اس کی مثال بارش کی طرح ہے. زمین 3 طرح کی، اس میں ایک زمین وہ ہے جو بالکل نمکین اور کھاری. نبی کا فیض تو چلا لیکن ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس کی زمین کھاری تھی، نمکین تھی، کچھ اگ ہی نہیں سکتا تھا، تو نبی کا فیضان نہیں گیا اس میں. آج بھی بزرگوں کی صحبت میں بعض لوگ زندگی گزار دیتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا، ساری زندگی گزر گئی، کچھ حاصل نہیں. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ صرف ہفتہ بزرگوں کی صحبت میں گزارتے ہیں اور زندگی کے ولی بن جاتے ہیں، چونکہ ان کا دل کھلا ہوا ہے، وہ باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. پھر اللہ کے حبیب نے بارش سے مثال دی، اپنے علم کی، اپنے نبوت کی. اس میں اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ جیسے بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح میری بارش تمہارے دلوں پر برستی ہے تو تمہارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، تمہارے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں. اور ہمارے حضرت مایوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھاتے تھے. مایوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم دنیا کی چیزیں کھا لو پی لو
لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے نا. آئس کریم کھا لو, کولڈ ڈرنک پی لو, کچھ بھی پی لو, لیکن بعد میں کہتے ہیں پانی لاؤ. بھائی تم نے ابھی آئس کریم کھائی, ابھی جوس پیا, ابھی شربت پیا اور پانی مانگ رہے, تو آپ کہتے ہیں بھائی پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پی لو اور پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے, ٹھیک اسی طریقے سے تم دنیا بھر کے علوم کو حاصل کر کے گریجویٹ سے گریجویٹ اور انجینئر سے انجینئر اور اعلیٰ درجے کے توپ دنیا کے مقاموں کو حاصل کر لو, لیکن تمہارے دلوں کا سکون تو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہی سے ہونے والا ہے. تمہارا سکون دلوں کا اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے, اس کے بغیر سکون نہیں ہو سکتا. سکون اسی ذات کی تعلیم سے ہو. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت پیاری مثال دیا کرتے تھے. حدیث شریف میں ایک آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا اور یوں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی جا رہے تھے, اچانک بارش شروع ہو گئی, تینوں کے تینوں ایک غار میں چلے گئے, اور جب غار میں چلے گئے تو ایک بہت بڑا پتھر آ کر دروازے پر رک گیا, نکلنا مشکل ہو گیا تینوں کا. تو اب تینوں نے کہا بھائی ہم میں قوت اور طاقت تو ہے نہیں کہ اس کو ہٹا سکے. اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیا ہو اس کو یاد کر کے دعا کرو, شاید اس کے وسیلے سے اللہ اس کو ہٹا دے. اسی لیے میرے بھائیوں, اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم پر مصیبتیں آئیں تو اپنی زندگی کے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرو, اللہ ضرور کھولے گا. تو ایک نے دعا کی کہ اللہ میرے ماں باپ ضعیف تھے اور میں روزانہ خدمت کرتا تھا, ایک رات بہت دیر سے آیا, ماں باپ سو گئے, میں پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر سر پر کھڑا رہا. بہت کم اولاد ہے, بہت کم اولاد ہے اسے. آج تو حال یہ ہے کہ ضعیف ماں باپ رات میں گولی پی کر سوئے ہوئے ہیں اور وہ 2 بجے دروازہ کھٹکھٹا کر ماں باپ کی نیند کو حرام کر دے. بہت کم اولاد ہے. ابھی کل ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, مجھے کہا کہ مل صاحب میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں, بروز سے تھے, کہ مجھے گھردہ گھر کھولنا ہے. میں نے کہا کیوں آپ یہ سوچ رہے ہیں گھردہ گھر کھولنے؟ مجھے کہا کہ میں ایک غیر مسلم بھائی نے گھردہ گھر شروع کیا ہے اور اس میں ہماری 2 ضعیف مسلم عورتوں کو بھی رکھا ہے ان کی اولاد میں, اور وہ دونوں مائیں بیچاری اس وقت مجبوری کی ماری, چونکہ کوئی سپورٹ نہیں ہے, وہ غیر مسلم روزانہ جو کراتے ہیں وہ کر رہی ہے. اس ضعیفی میں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں گھردہ گھر شروع کروں تاکہ کم سے کم ایمان تو محفوظ رہے. کیا یہ وقت آ گیا؟ یہ وقت آ گیا. چلو ہم سنتے تھے یورپ میں, امریکہ میں کہ گھردہ گھر ہے وہاں, یہاں یہ وقت آ گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ دے. اس طرح وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جس کی ماؤں کی انتریاں اندر سے رو رہی ہوگی اور جس کے باپ کے آنسو بہ رہے ہوں گے؟ تم نے ان ماں باپ کو بے سہارا غیروں کے حوالے کر دیا, اور وہ جو کھلاتے ہیں ان کو کھانا پڑتا ہے, اور وہ جو کراتے ہیں شام کو نمن تو ان کو نمن کرنا پڑتا ہے. وہ روزی روٹی اور پیٹ کا مسئلہ ہے. ہائے ہائے, ہر جا کے زخم اسپمبا کجا کجا نہم, ہر جگہ زخم ہو چکا ہے. کتنی دوائیں کی جائے امت کی, ہر طرف گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. تو کہا میری ماں باپ کے سر پر رات بھر میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا, لیکن ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی. صبح کو ماں باپ اٹھے تو ہم نے دودھ پلایا. انہوں نے کہا بیٹا ایسی تکلیف تو نے کیوں اٹھائی؟ کہا آپ کے لیے. اے اللہ میرا یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا, اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے تھوڑی ہٹائی. دوسرے نے کہا کہ اللہ میری بہن غریب تھی, مجھ سے قرض مانگتی تھی,
اور میں اس سے کہتا تھا منہ کالا کرنے دے، چچا کی بیٹی تھی، منہ کالا کرنے دے. وہ بار بار منع کرتی تھی. ایک مرتبہ بہت مجبور ہو گئی، اس نے 10 دینار مانگے، میں نے دیے اسی شرط پر کہ مجھے منہ کالا کرنے دے. اس نے اپنی مجبوری میں مجھ کو اجازت دی. میں اس کی مجبوری میں اس کے پاس گیا، سطر کھول چکے تھے اور اس نے کہا اس کی زبان سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس خاتم کو یعنی اس شرمگاہ کو بغیر نکاح کے نہ توڑ، اللہ تیرا نام آیا. میں اس حالت میں وہاں سے اٹھ گیا. آپ انداز لگائیں ایک آدمی پہنچ چکا ہو اور پھر اٹھ جائیں، اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تیرا خوف تھا، بس میں اٹھ گیا. میرا عمل اگر تجھے پسند ہے تو اس کو ہٹا دے. ابھی اتنا ہٹا تھوڑا سا، لیکن ابھی نکل نہیں سکتا. تیسرے نے کہا کہ اللہ میرا مزدور میں نے کام پر لیا تھا، شام ہوئی وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، یعنی اس کو میں نے اپنا پارٹنر بنا دیا. بہت بڑی بات ہے، مزدور کو پارٹنر بنا لیا. آج پارٹنر کے پیسے لوگ نہیں دیتے. ہاں تو جو پارٹنر ہے اس کو نہیں دیتے، وہاں مزدور کو پارٹنر بنا رہے ہیں. جب وہ کچھ وقت کے بعد آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال جو ہے نا وہ سب تیرا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے میری مذاق نہ کر، اتنی سی مزدوری تھی میری تو. کہا نہیں میں نے تیرے پیسے کو میں نے کام میں لگایا، تجارت میں لگایا، یہ سب مال تیرا نفع ہوا ہے، لے جا. اللہ میرا یہ عمل جو ہے وہ میں نے تیرے لیے کیا تھا. پتھر ہٹ گیا، تینوں نکل آئے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر ایک عجیب و غریب بات فرماتے ہیں. فرمایا اللہ کے بندو غور تو کرو اس روایت پر. جب ان تینوں پر حالات آئے، مصیبت آئی، پھنس گئے، نکل نہیں سکتے تھے، جان جانے کا خطرہ تھا، ایسے موقع پر انہوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا. میں بہت نماز پڑھتا ہوں، میں بہت روزے رکھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، میں بہت عمرے کرتا ہوں، میں بہت حج کرتا ہوں. نہیں، کوئی عبادت پیش نہیں کی، اپنے معاملات کو پیش کیا. معاملات کو ایک نے کہا میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح، ایک نے کہا میرا معاملہ میری چچازاد بہن کے ساتھ صحیح، ایک نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح. انہوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے تھے. یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے نا، جن صاحب نے ہم کو نقل کیا، انہوں نے کہا حضرت یوں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، یوں ہو گئے. حضرت نے فرمایا سنو. حضرت نے فرمایا سنو. ان لوگوں کے معاملات صحیح تھے، اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹا دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے، اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. اپنے معاملات صحیح کرو. اپنے معاملات بہت آسان ہے. عبادت تو پیسے تھوڑی دینے پڑتے، اس میں کچھ پیسے نہیں دینے پڑتے. اصل تو وہ مسئلہ ہے باہر کا. اسی لیے دنیا کا مارکیٹنگ نظام یہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں تم مسجد میں مسلمان رہو، مارکیٹ میں مسلمان نہ رہو. مارکیٹ کا نظام یہ چل رہا ہے کہ تم مسجد میں مسلمان رہو، پکے سچے، لیکن جب مارکیٹ میں آؤ تو تم ہم جیسے ہو جاؤ، جھوٹ بھی بولو، دھوکہ بھی دو، سود بھی کھاؤ، سب کچھ کرو، ہمارے جیسے ہو جاؤ. اور ہمارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسجد میں مومن ہو تو مارکیٹ میں بھی مومن ہو. تمہارا ایمان وہاں بھی ہونا چاہیے. تم وہاں جھوٹ نہ بولو، تم وہاں دھوکے سے کام نہ کرو، تم وہاں سود نہ کھاؤ، تم وہاں کسی کے اوپر حسد نہ کرو، وہاں بھی تم مومن رہو. تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بہت زبردست تعلیمات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں کھا لو پی لو لیکن پیاس پانی سے بجھتی ہے. نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیمات حاصل کر لو لیکن دلوں کا سکون تو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہی سے ملنے والا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مثالوں کے ذریعے سے امت کو سمجھایا کرتے تھے. خیر مثالوں پر بات چل پڑی اور یہ چند باتیں ذہن میں آ گئی تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا مال خیر اور شر. نے فرمایا اگر خرچ کرو گے تو خیر ہے،
خرچ نہیں کرو گے تو شر بن جائے گا۔ تو حضرت کی ایک ایک مثال میں امت کے لیے بڑی ہدایت ہے، بڑی تعلیم ہے، اور بھی بہت ساری امثلہ مثالیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک پانی جہاز ہے، پانی جہاز جس کا نیچا کا منزلہ اوپر کا منزلہ، اوپر نیچے ہے۔ اب پانی اوپر ہے تو یہ نیچے والے بار بار پانی لینے جاتے ہیں، تو اوپر والے کو ذرا برا لگتا ہے کہ یہ بار بار آتے ہیں، ہماری نیند خراب کرتے ہیں۔ تو نیچے والوں نے کہا اچھا پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، ہم سوراخ کرتے ہیں، ابھی پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا اوپر کے لوگ اگر سمجھدار ہوں گے تو دو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے تمہیں خدا کا واسطہ سوراخ مت کرنا، تم بھی ڈوبو گے ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، پورا جہاز ڈوبے گا۔ اللہ کے نبی اس مثال کو دے کر فرماتے ہیں امت میں بھی اسی طرح طبقہ ہے، ایک اکنامک طبقہ ہے اور ایک وی آئی پی طبقہ ہے۔ وی آئی پی طبقہ کون سا؟ عزت والا۔ وی آئی پی طبقہ دولت والا، وی آئی پی طبقہ علم والا، عزت والا، علم والا، دولت والا، یہ وی آئی پی طبقہ۔ اکنامک طبقہ جاہل بیچارے، ذلیل، غریب، یہ اکنامک طبقہ، نچلا طبقہ۔ اب یہ نچلا طبقہ وی آئی پیوں کے پاس جاتا ہے، مول صاحب میرے بچوں کو پڑھا دو، ٹیچر صاحب میرے بچے کو کچھ تعلیم دو نا، آپ ٹیوشن سب کے پاس 1000 روپے لیتے ہیں، میرے بچے کو 200 پڑھا دو، 200 میں 100 میں پڑھا دو، غریب آدمی ہوں میں، میرا بچہ پڑھ جائے گا، آپ کو دعائیں ملے گی۔ تو بیچارہ غریب مالدار کے پاس جا رہا ہے، جاہل جاننے والوں کے پاس جا رہا ہے، علم والوں کے پاس، اور ذلیل عزت والوں کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ نے تم کو عزت دی ہے نا، تمہاری عزت کام آ جائے، تمہاری عزت سے ہمارا کام بن جائے۔ اب اگر یہ وی آئی پی طبقہ، عزت والے، دولت والے، علم والے منہ چرانے لگے، جیسے وہاں پانی جہاز میں اوپر والے منہ چراتے ہیں، تو یہ اکنامک طبقہ کیا کرے گا؟ علم نہ ملنے کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، غریبی کی بنیاد پر گناہوں کے سراغ کریں گے، گناہوں کے سراغ، چوری، ڈکیتی، کسی کے گھر میں گھسنا، کسی کی بچی کی راستے میں بیٹھ کر مذاق اڑانا، اغوا کرنا، غلط راستے، ناجائز طریق، اس کا موبائل چرا لیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا آگے موبائل رکھ کر چپکے سے لے کر کے بھاگ گیا، یہ سارے کام کریں گے، سارے کام، یہ نچلا طبقہ۔ اور جب گناہوں کی کثرت ہوگی، زیادتی ہوگی، بہتات ہوگی، تو پھر جیسے وہاں نیچے سے پانی آنا شروع ہوا تو پورا جہاز ڈوبتا ہے، اوپر والے بھی غرق، نیچے والے بھی غرق۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی طرح یہ ذلیل اور غریب طبقہ جو ہے جب خوب گناہ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا عذاب اترے گا، اور جب عذاب اترے گا تو صرف وہ غریب نہیں پکڑا جائے گا، مالدار بھی پکڑا جائے گا، وہ جاہل نہیں پکڑا جائے گا، عالم بھی پکڑا جائے گا، اور وہ ذلیل اکیلا نہیں، بے عزت والے بھی پکڑے جائیں گے، پھر اللہ سبھی کو مار دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ کچھ اچھے بھی تھے، صحابہ نے فرمایا وہ تو اچھے لوگ تھے، فرمایا اچھے برے کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں تو عذاب سب کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی کی مثال، اس کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ تعلیمات ملتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ سوچ ہے کہ جو یوں سوچتا ہے دنیا ہی سے میرا کام بنے گا، یہ سوچ غلط ہے، یہ فرعونی سوچ ہے، قرآن میں ہے فرعونی سوچ، قد افلح اليوم من استعلا، یہ فرعونی سوچ ہے۔ کامیاب ہوا وہ انسان، قد افلح اليوم من استعلا، جو آج بلند رہا، عزت والا ہوا، شہرت ہو گئی، وہ کامیاب۔ اور ایک رحمانی سوچ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون، یہ رحمانی سوچ ہے۔ اس کو صاف کر لو، اس کو صاف کر لو۔ اللہ کہتا ہے جس کا یہ صاف، وہ کامیاب ہو گیا، جس کی زندگی نماز والی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کے ساتھ کرے گئے کہ اللہ تو قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتیں نہیں بولتے،
اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بیکار باتوں میں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات اپنے پورا حساب کر کے ادا کرتے. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنا بدن غلط استعمال نہیں کرتے، نہ عورت نہ مرد. اور پھر آگے دوبارہ نماز کی تاکید فرمائی، اس سے متعلق فرمائی. یہ کامیاب ہے، دل کی صفائی والا، اعمال والا کامیاب. اور جو یہ سوچتا ہے کہ دنیا سے میرا کام بنتا ہے، وہ ناکام ہے. یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. مجھے انا اعطیناک الکوثر پر کچھ بات کہنا تھا، لیکن اسی میں کافی وقت ہو گیا. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر کریں گے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو کئی سنی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بخار بھی تھا، مجھے ہمت بھی نہیں تھی آنے کی، لیکن کسی طرح میں ہمت کر کے آ گیا. میں ابھی ہمارے مولانا جنید صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں کہہ رہا تھا، بلکہ ابھی مسجد میں آنے سے پہلے میں نے کہا کوئی مضمون ذہن میں نہیں ہے، اس لیے کہ دماغ تھکا ہوا ہے. ایک دو کتابیں ختم کرانا ہے، اوپر سے بخار کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کوئی مضمون ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی برکت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ نے اپنے کلام پاک کی چند باتیں کہلوا دی. اللہ مجھ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین. اللہ ہماری مغفرت فرما، گناہوں سے معافی عطا فرما، علم نبوت سے خوب مستفیض فرما، علم نبوت سے خوب مستفیض فرما، علم نبوت سے خوب مستفیض فرما. علم ضلالت سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی والے علم سے حفاظت فرما. ہمیں نیک بنا دے، ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمیں صالحین میں سے بنا دے. اے اللہ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ یہ کہہ سکے کہ ہم صالحین ہیں، لیکن آپ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ اپنی تجلیات سے معمور فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما، سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. اے اللہ تو نے جو صحابہ کے کاروبار میں برکت دی تھی، اے اللہ وہ برکت اے اللہ آپ کے غلاموں کے کاروبار میں بھی عطا فرما. جو اخلاص للہیت عطا فرمائی تھی، وہ اخلاص وہ للہیت ہم غلاموں کو بھی نصیب فرما. اے اللہ ہم اجرے ہوئے دل والے ہیں، لیکن اے اللہ تیری محبت مانگ رہے ہیں. اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، ان کی شریعت سے محبت عطا فرما دے، قرآن حدیث سے محبت عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of